تو یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے اس کے اندر تری اور خوشبو کو پیدا کر دیتی ہے. تو لہٰذا ان ہستیوں کا ذکر، ان کے فضائل و مقام کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر دین کی قدر، دین کی عظمت، دین کی شان اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کرامت گویا کہ وہ اجاگر ہوتی ہے، ایک بات. اور دوسری بات اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جب ان کی عظمتوں کو ہم سنتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو جو زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ زندگی کے دستور اپنانے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور بڑی مشکل باتیں ان کی محبت کے صدقے آسان ہو جاتی ہیں. یہ اس کا ایک فلسفہ اور ایک ضابطہ ہے، توجہ رکھیے گا. تو ہم نے گزشتہ دنوں اپنی مسجد کے اندر اس مہینے کے اندر کئی عظیم شخصیات ہیں. رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے، آج میرے خیال میں 21ویں شب چل رہی ہے، میرے خیال میں 21ویں شب ہے، 20ویں یا 21ویں شب ہے. تو جی 20ویں شب ہے، کل 20واں دن ہے. تو یہ 20ویں یا 21ویں شب چل رہی ہے. تو اس میں رجب کے مہینے کے اندر ایک تو بڑی ہستی جو ہے سلطان اپنے درجے کے اندر نائبین میں اور ہمارے لیے اوپر جانے کے لیے جو پہلی زینہ ہے اس میں ایک عظیم ہستی سرکار سلطان ہند خواجہ معین الحق والدین سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. ان کے بعد جن کا دن مبارک آتا ہے وہ کاتب وحی حضور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی مبارکہ ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ مسجد حبیبیہ میں ہم نے ایک تفصیلی نشست آپ کے فضائل میں، آپ کی خدمات میں، آپ کے مناقب میں ذکر کیا. لیکن یہی رجب کا مہینہ، کیونکہ آخری اس کا عشرہ جو ہے وہ تو بڑے سب سے بلند دنوں میں سے، بڑی سب سے بلند یادوں میں سے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے. تو لیکن اس سے پہلے اس درمیانی عشرے میں یعنی 30 دنوں کے درمیانی جو دن ہے اس کے اندر 15 رجب کو ایک عظیم ہستی جن کے وصال پاک کے حوالے سے علماء ذکر کرتے ہیں. وہ کون عظیم ہستی ہیں؟ وہ سرخیل اہل بیت ہیں. اور جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہا ہیں، جتنے متکلمین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے صوفیاء اور اولیاء ہیں، اب آپ سمجھیے کہ فیضان علم اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے اس کی حبیب کی شریعت آگے جن جن تک پہنچی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جو اپنے درجے میں سب کے استاد ہیں. یہ بڑی بڑی ولیوں کے جماعت کی بھی سرخیل ہیں، سردار ہیں. فقہا جو دین کی شریعت اور احکام پر کی جو اگر کہ خدمت انجام دیتے ہیں، ان میں سب سے بڑے فقہا کی جماعت کے یہ فقیہ ہیں. ان سے بڑا کوئی افقہ فی الدین نہیں اپنے درجے کے اندر. یہ محدثین کی سند ہے. اہل سنت کے ساری حدیثیں ہوں، تصوف ہو، تفسیریں ہوں، ان تمام کے اندر جن شخصیت کو اپنے درجے کے اندر ایک ایسی عظیم ہستی کے استادوں کا استاد کہا جاتا ہے، میری مراد سرخیل اہل بیت شیخ المشائخ قطب عالم حضور سیدنا سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. یہ شخصیت مبارکہ اپنی ذات کے اندر بے شمار کمالات رکھتی ہیں. توجہ میری طرف رکھیے گا، بے شمار مدارج رکھتی ہیں اور بڑی بلندی اور وسعت اپنی ذات مبارکہ کے اندر یہ شخصیت رکھتی ہے. اللہ سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب کے حوالے سے، یعنی اپنی خاندانی وجاہت کے حوالے سے، اپنے حسب و عمل کے حوالے سے، اپنے علم و تقوی کے حوالے سے، اپنی دیانت و سیانت و امانت کے حوالے سے یہ امت کے بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت جن کو فقہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں ابھی شعبان میں انشاءاللہ آپ کا یوم پاک آئے گا تو ہم گفتگو کریں گے، جن کے بارے میں امت کے تمام فقہا اور محدثین اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری مثال اور امام ابو حنیفہ کے علم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دوائی بیچنے والا ہوتا ہے، ایک دوائی بنانے والا ہوتا ہے. کہ ابو حنیفہ دوائی بنانے والے ہیں، باقی سب اس کو فروخت کرنے والے ہیں. یہ علم کمال سرکار سراج الامہ حبر الائمہ النعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت مبارک. ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے امام صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پھر سمجھیں گے کہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں تو ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام صاحب کی ہستی کتنی بڑی ہے.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لو کان علم عند الثریا، اگر علم لوگوں کی دسترس سے نکل جائے، یعنی کتابوں میں علم تو ہو، یعنی کتابوں میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، قانون لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی سمجھ، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر اس سے اخذ کرنا، حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کی عقل علم کو سمجھنے سے دور ہو جائے اور علم ان کی دسترس سے اتنا دور نکل جائے جیسا ثریا ستارہ ہوتا ہے کہ جو زمین سے کتنا اونچا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ لو کان العلم معلقا عند الثریا، علم اگر لوگوں کی عقلوں سے نکل کر، دل سے نکل کر ثریا ستارے کی طرح ایک تشبیہ دی حضور نے کہ اتنا دور چلا جائے، تو فرمایا میری امت کے لیے وہ سمجھ، وہ فہم، وہ دانائی، وہ حفظ دوبارہ لے کر کون آئے گا؟ فرمایا لتناولہ الا رجل من اہل الفارس او کما قال، فرمایا فارسی جوان ہوگا جو وہ لوگوں کو سمجھ دوبارہ لے کر آئے گا، یعنی اس دور میں ایک بندہ پیدا ہوگا جو فارسی نسل ہوگا۔ حضور نے امام اعظم کی پیدائش سے تقریباً یہ بات کوئی 70 سال اور 80 سال 90 سال پہلے بیان فرمائی، فرمایا کہ جب لوگوں کے سمجھ اور دانائی چلی جائے گی دور اور وہ مسئلے کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہوں گے، بلکہ باریک بات کیا موٹی موٹی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو فرمایا دوبارہ مسند تدریس لگا کر اور مدارس کو قائم کر کے وہ علمی فیضان، وہ نبوی فیضان، وہ علوی فکر، وہ ابو بکر کی صداقت کی نظیریں، وہ علی کے فیضان اور باب العلم کی وہ کرامتیں جس کی زبان سے جاری ہوں گی اور خشک سینے علم کی سمجھ سے بیدار ہو جائیں گے، تو فرمایا وہ شخص فارس کا نوجوان ہوگا۔ اور علماء نے ذکر کیا اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو یہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبقریت ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کربلا شریف کے واقعے کے تقریباً 20 سال بعد 80 ہجری میں پیدا ہوئے، علماء نے 70 کا بھی قول کیا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے، اور ایک روایت ہے 4000، ایک ہے 400، 4000 بڑے اجلہ شیوخ سے آپ نے علم سیکھا۔ آپ اصل میں تاجر تھے کپڑوں کے، لیکن علم کی جب محبت آپ کے اندر پیدا ہوئی تو پھر وہ دور امام شعبی کا دور تھا، بڑے بڑے اجلہ علماء کا دور تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد موجود ہیں، حضرت سیدہ ام المومنین کے شاگرد موجود ہیں، بڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد موجود ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ اشعری کے شاگرد موجود ہیں۔ ان اجلہ تابعین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ امام اعظم نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4000 کے لگ بھگ آپ کے شیوخ تھے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کی گئی کہ حضور آپ کو اللہ رب العالمین نے علم کی یہ گہرائی اور یہ گیرائی اور یہ سمجھ اور دانائی عطا فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آپ کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، اور آپ نے اس علم کو پانے کے لیے 4000 استادوں کے سامنے بیٹھا۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ علم 4000 استادوں سے تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ وہ نور، وہ فیضان جس کی بشارت دی گئی تھی وہ آپ کو ملا کہاں پر؟ تو فرمایا امام جعفر صادق کے پاس۔ بولیے سبحان اللہ۔ سرکار امام جعفر کے صادق کے پاس، اور خود سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، دیکھو میں اپنی طرف سے کیا تقریر کروں، امام اعظم کے سامنے بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں جھکی ہوئی ہیں، اور ان کی پگڑی جن کے آگے جھکتی ہیں وہ سرکار امام جعفر صادق ہے۔ امام شافعی امام اعظم سے فیض لینے والے، امام احمد امام اعظم سے فیض لینے والے، امام مالک امام اعظم سے فیض لینے والے، امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتوں شاگردوں میں سے، امام اعظم ان کے دادا استاذوں میں سے۔ بولو سبحان اللہ، بولی نا سبحان اللہ۔ امام شافعی، یہ سارے بات کے جو لوگ، بلکہ یہ تو میں جو قول پڑھ رہا تھا نا، یہ امام شافعی کا پڑھ رہا تھا، جو حدیث میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، علم و فقہ میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ خود کون ہے؟ امام شافعی، جو علم کے اندر گہرائی اور گیرائی کے اندر بڑے معتمد ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے، اور یہ خود شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد امام اعظم کے۔ کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت امام شافعی کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی، تو حضرت امام محمد سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور امام محمد کے گھر میں امام محمد بن حسن الشیبانی، ان کے گھر کے اندر
حضرت امام شافعی نے تربیت پائی اور امام محمد نے خود، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فقہ کے اندر، حدیث کے اندر جو کمال حاصل کیا نا، یہ سب پکا پکایا ان کو امام محمد سے ملا تھا، اور امام محمد نے یہ ساری چیزیں سمٹی امام اعظم سے تھی۔